کربلا یا حسین. سوال جو مسلسل کر رہا ہوں، کیوں 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 اتنی عزاداری کربلا کے بعد سے، کربلا سے پہلے سے عزاداری، بعد کرب و بلا بالخصوص اہل بیت نے جو ایک کام مسلسل کیا ہے ساری ہستیوں نے، وہ یہی کہ اس غم حسین کو کسی نہ کسی طرح باقی رکھا جائے. کیوں اتنا زور دیا ہے اس گھرانے؟ بار بار یہی سوال آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے. قیدی رہا ہوتے ہیں نا تو خوشی مناتے ہیں، دنیا بھر میں آپ دیکھیں، مگر ایک بہن تھی زینب کہ ادھر رہائی کا حکم آیا، کہا ایک مکان خالی کروا کے. اپنے بھائی پر گریہ نہیں کر سکے، وہاں شام میں اپنے بھائی کے قاتل کے گھر میں عزاداری کی بنیاد رکھ کر چلی گئی. سید سجاد تشریف لا رہے ہیں، راوی کہتا ہے کہ قصاب جانور کو ذبح کرنا چاہتا تھا، ایک مرتبہ دیکھا کہ سید سجاد نے گریہ شروع کر دیا. گھبرا گیا قصاب، کوئی خطا کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، چھوڑ کر نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا. امام سجاد گریہ کر رہے ہیں، بازار کے بیچ میں لوگ ارد گرد جمع ہو گئے. کیسے اس ذکر کو زندہ رکھا ہے اہل بیت نے. قصاب کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اس جانور کو پانی پلا دیا تھا. قصاب کہنے لگا آپ کے جد کی سنت ہے فرزند رسول. کہنے لگا ارے میرا بابا، میرے بھائی نہر فرات کے کنارے پیاسے ذبح کر دیے گئے. امام صادق علیہ السلام شاعر کو دیکھتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ تم ہمارے جد حسین کے لیے مرثیے کہا کرتے ہو. کہا کہ آؤ پھر ہمارے گھر میں، ہمیں ہمارے جد کا مرثیہ سناؤ. ادھر یہ شاعر مرثیہ پڑھ رہا ہے امام مظلوم کا، امام رو رہے ہیں، امام کے چاہنے والے رو رہے ہیں، پردے کے پیچھے مستورات رو رہی. گریہ ختم ہوا. اس کے بعد مولا فرمانے لگے کہ جو گریہ ان حاضرین نے کیا ہے، حاضرین مجلس نے، اس سے زیادہ گریہ ان اہل آسمان نے کیا ہے کہ جو اس مجلس میں شریک ہوئے. وہ سوال مسلسل ہمارے ذہنوں میں رہے کہ اتنا اسٹریس کیوں ہے. امام رضا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ چاند محرم کا طلوع ہوتا تھا اور ہمارے بابا کے چہرے سے خوشی کے آثار محو ہو جایا کرتے. یہ غم بڑھتا جاتا تھا جیسے محرم کے دن آگے جاتے تھے. 10 محرم کا روز ہمارے بابا کے لیے سخت مصیبت کا روز ہوا کرتا تھا. خود امام رضا علیہ السلام مولا کا صحابی ہے ریان ابن شبیب. عجیب جملہ، ایک جملہ بس. مولا فرماتے ہیں اس سے یبن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین. یبن شبیب جب کسی شے پر تمہیں رونا آئے تو حسین پر رو لو. زیارت نائیہ جو منسوب ہے سرکار صاحب الزمن سے، اپنے جد کا مرثیہ ہے جو وہ عہد غیبت میں پڑھ رہے ہیں. سلام ہو اس پر کہ جس کی ریش اس کے خون سے رنگ دی گئی. سلام ہو ان پر جو اپنے وطن سے دور تھے. سلام ہو ان پر جن کو بعد قتل فوراً لوٹ لیا گیا. اللہ اکبر. سلام ہو ان چہروں پر کہ جن کی رنگت سفر کے دوران تبدیل ہوتی رہی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مگر اب جب وقت نے مجھے آپ سے دور کر دیا ہے تو میں صبح و شام آپ پر آنسو بہاؤں گا. سوال جو مسلسل کر رہا ہوں، کیوں 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 اتنی عزاداری کربلا کے بعد سے، کربلا سے پہلے سے عزاداری. دنیا کو یہ تو سمجھ میں آ گیا بھائی کہ کوئی کاز ہے جو باقی ہے. جب یا حسین باقی ہے تو حسین کا کاز باقی ہے. حسین کا کاز کیا ہے؟ کیوں نکلے حسین ابن علی گھر سے؟ ہے کیا آخر؟ دیکھیں پروردگار کا ایک ایجنڈا ہے. قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں اس نے بیان کر دیا. کیا ایجنڈا ہے؟ کہ وہ اس دین کو چاہتا ہے کہ غالب کر دے دوسرے ادیان پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو برائی کیوں نہ لگے. اب یہ دین کا جو غلبہ ہے
یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب پوری دنیا کا کنٹرول اس کے خلیفہ کے ہاتھ میں آ جائے۔ اسی لیے یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ اگر قیامت میں ایک روز بھی رہ جائے گا تو پروردگار اس مہدی کو ظاہر کر کے رہے گا۔ پروردگار کہہ رہا ہے ایک روز بھی اگر میری قیامت میں رہ گیا تو وہ حکومت قائم ہو کر رہے گی۔